السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام بکریاں کیوں چراتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی اور اس میں کیا حکمت تھی کہ انبیاء علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہبانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی چراگاہ میں جاتی ہے اور کبھی دوسری چراگاہ میں۔ اس لحظہ میں اگر اس جانب ہے تو دوسرے لحظہ میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہے۔ گلا کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہے اور کچھ دوسری طرف، اور راعی ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا یا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں، چاہتا ہے کہ سب بکریاں یکجا مجتمع رہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلا سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے جائے۔ صبح سے شام تک راعی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء علیہ السلام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر میں دن اور رات سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑیوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کمال شفقت اور رافت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں، پھر کسی وقت دعوت و تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں، اور جس طرح بھیڑیے بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اس طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس و شیطان ان کو اچک نہ لے جائے۔ جس درجہ نبی کو امت کی صلاح و فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہے کہ ان کی ضب و حالت کو دیکھ کر اندر اندر گلتے رہتے ہیں۔ قال اللہ تعالی لعل باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں۔ اور اسی وجہ سے ارشاد ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، یعنی وہ نبی ان کا روحانی باپ ہے۔ اے اللہ، تو اپنی بے شمار رحمتیں اور غیر محدود برکتیں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً نازل فرما، کہ جن کے کلمات قدسیہ نے ہم نابیکاروں کو تیرا صحیح راستہ بتلایا۔ آمین یا رب العالمین۔